میں نے کچھ نہیں کیا سالار، میری بات کا یقین۔ چٹاک، تو میری امی جھوٹ بول رہی ہیں کیا؟ جب انہوں نے کہا کہ تم نے انہیں دھکا دیا ہے تو دیا ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو آبدار بی بی، میں ان شوہروں میں سے قطعاً نہیں ہوں جو اپنی بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھ جائیں، سمجھے؟ وہ اس کے بعد دبوچ کر بولا تو وہ سسک پڑی تھی۔ امی، آپ بتائیں نا سالار کو میں نے دھکا نہیں دیا آپ کو۔ وہ درد سہتے سسک پڑی تھی۔ درد ناقابل برداشت جو تھا۔ جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے لڑکی۔ جمعہ 8 دن نہ ہوئے تمہیں اس خاندان میں آئے ہوئے اور تم نے ہماری اماں کو یہ دھکا دے ڈالا۔ شمیم بھابھی جو اس کی جیٹھانی تھی ہاتھ نچا نچا کر بولی، مگر دل ہی دل میں وہ شاطر ہنسی ہنس رہی تھی، کیونکہ یہ سب ان کا ہی تو کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہی اپنی ساس کو دھکا دیا تھا اور آبدار کے وہاں آنے سے کچھ سیکنڈ پہلے وہاں سے ہٹ گئی تھی، جو ان کی چیخ پر وہاں اٹھانے آئی تھی، مگر وہ اس پر ملبہ ڈالتے بری الزمہ ہو گئی تھی۔ اس سے تو اب مار کھاتے کھاتے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ سالار تو اسے پیٹ کر جا چکا تھا، پیچھے باقی سب بھی اپنے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، مگر وہ بیچاری خود کا زخموں سے چور بدل لیے گھسیٹتے ہوئے چیزوں کا سہارا لیتی کمرے میں آئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں یقین نہیں کیا میں نے ماما بابا آپ کا؟ وہ بیڈ پر گرتی تکیے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ سالار اس کا یونی فیلو تھا، وہ دونوں ہی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، کبھی دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہوا پتہ ہی نہ چلا، مگر وہ انجان تھی سالار کی اصل فطرت سے۔ وہ اپنے امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ وہ شخص سے شادی نہ کرے، اس فیملی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، مگر اس نے انہیں اپنی قسمت دے کر منا ہی لیا تھا۔ شادی کے وقت اس کے باپ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زندگی کا جوا اپنی مرضی سے کھیل رہی ہے۔ اگر اب اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تو یہاں مت آنا، کیونکہ تمہیں بارہا سمجھایا ہے میں نے کہ وہ تمہارے لائق نہیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے شیطانیت دکھتی ہے جو تم نہ دیکھ سکی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹی سے منہ موڑ چکے تھے، جبکہ وہ مٹھیاں بھیجتی رہ گئی تھی۔ اس نے شروع میں تو اتنی پرواہ نہ کی تھی، کیونکہ شادی کے اولین دنوں میں وہ اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا تھا، کوئی بھی کام خود کرنے نہ دیتا تھا، اور راتوں کو بس اسے اپنی قربت سے سلگائے رکھتا۔ اگر یوں کہا جائے کہ آج تک وہ اپنی ہر رات اس کے ساتھ تعلق بنائے بغیر نہ سوتا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اسے ان چیزوں کا کریز تھا جن سے آبدار بھی تنگ آ جاتی تھی، مگر وہ نہیں تھکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت تیار رہے، مگر اس کی جیٹھانیاں اور ساس اب آ کر اسے اتنا کام کروانے لگی تھی کہ اس کو تیار ہونے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی لہسن کی سمیل آ رہی ہوتی تو کبھی پیاز کی۔ اس کی ساس بھی جان بوجھ کر تبھی کام بتاتی جب وہ آنے والا تھا۔ اس کی سسرالیوں کی یہ سازشیں زور پکڑنے لگی تھیں۔ شروع میں تو سالار نے اس کا ساتھ دیا تھا، مگر اب تنگ آ کر اس نے بھی آبدار کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسے میں کوئی تھا جو اس کے لیے آواز اٹھاتا تھا، وہ براق ہی تھا۔ جی ہاں، براق، اس کی ساس کی جیٹھانی کا بیٹا۔ اس کی ساس کی جیٹھانی اور ان کا بیٹا براق بھی اسی بڑے گھر میں رہتے تھے، جہاں ایک بڑا پورشن ان کا حصہ تھا۔ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ گھر زیادہ براق کے باپ نے ہی بنوایا تھا، مگر ان کے دادا پھر بھی 40% یہ گھر سالار کے باپ کے اور 60% براق کے نام پر کر گئے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں پڑی سسک رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کون ہے؟ ڈری سی آواز میں بولی کہ سالار کہیں پھر اس سے دنک کا نہ رکھ دے۔ وہ جتنا اپنی چوائس پر ماتم کرتی اتنا کم تھا۔ ماں باپ کو دکھ دے کر اگر اپنا گھر بساؤ گے تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ آبدار نے آج جانا تھا۔ میں ہوں براق، یہ برنا لے لیجیے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ کیوں فرشتہ بن کر اس کی مدد کو آتا تھا؟ وہ اس گھر میں رہتے ان جیسا لگتا ہی نہ تھا۔ اگر خوبصورت میں دیکھا جائے تو وہ سالار سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا۔ سالار تو اس کے آگے پانی بھرتا تھا۔ اب بھی وہ بمشکل اٹھی اور دروازہ ہلکا سا وا کیا تھا۔ یہ لیں، زخموں پر لگا لیجیے گا۔ وہ نظریں جھکائے بولا تو کئی آنسو حلقوں کی بڑھ توڑ کر چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ ساتھ ہی سسکی لیتے اس نے اپنی نیل زدہ ہاتھ سے وہ برنال پکڑا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ساتھ ہی دل میں سالار کو گالیوں سے نوازا تھا، جو جانوروں کو بھی 4 ہاتھ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس نے ایسی جگہ زخم دیے ہیں جہاں اس کے ہاتھ بھی نہ پہنچ پاتے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اور آئینے میں دیکھتے اپنی قمیض اٹھا کر اپنے زخموں پر برنال لگانے لگی، ٹھیک 5 منٹ بعد سالار لاک
سے چابی کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ اس کی جانب دیکھتے اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑی تھی، کیونکہ سالار کے قدم ایک بار پھر اس کی جانب اٹھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، پلیز مارنا مت، پلیز مارنا نہیں، وہ یہ کہتی بیڈ پر گری جب وہ ایک بار پھر اس کی ٹانگ کھینچ کر اس سے قریب کر چکا تھا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا میری جان؟ تم تو میری محبت، میری چاہت، میں تم پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ وہ اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا، جس کے باعث آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر ٹوٹ کر بکھرنے والے تھے۔ کیا ایک بار پھر وہ اس کے زخموں کا احساس کیے بغیر اسے روندنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ نہیں، پلیز آج نہیں سالار، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ درد سے سسکیاں بھرتے بولی، مگر سالار کو احساس کہاں تھا اس کے زخموں کا۔ اس نے آبدار کے ہاتھ سے برنال پکڑ کر جپٹتے اور دور اچھال دیا۔ یار اب تم اوور ری ایکٹ کری ہو، اتنا بھی نہیں مارا تھا میں نے تمہیں، وہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے بولا۔ کبھی تو مجھ پر رحم دیا کرو سالار، تم تو وہ نہیں رہے جس سے میں نے محبت کی تھی، تم تو کوئی اور ہو۔ اس کی آواز وہ اس کے گلے میں گونج چکا تھا، اپنی بے قدری پر اس کی سسکیاں اس کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ میں نے کہا نا، سوری یار، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، پلیز سب بھول جاؤ، تم نے بھی تو حرکت ایسی کی تھی، میری ماں پر ہاتھ اٹھا، میں کیسے برداشت کر لیتا؟ وہ اس کے آنسو لبوں سے چنتے بولا۔ یہ ہے تمہاری محبت جہاں تمہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت مرتے دم تک نہیں کر سکتی؟ وہ زخمی نگاہوں سے شکوہ کرتے بولی، جب دو پل کو سالار کو بھی چپ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ واقعی ایسی لڑکی نہ تھی، وہ ایسے معاملات سے کوسوں دور رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، وہ ایک بار پھر اس کے اعتراضات کو رد کرتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں بھرتے اس پر قابض ہوا تھا۔ اس کی مزاحمتیں کسی کام نہ آئی تھیں، اس نے تو آبدار کو شکوہ کرنے کا موقع تک نہیں دیا تھا کہ کہاں کا اعتبار، اس کے وجود اور کردار کی دھجیاں تو وہ بڑی شان سے پہلے ہی اڑا چکا تھا۔ یہ اسے ایک ہفتے بعد کی بات ہے، اب تک سالار کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ اسے نارمل طریقے سے بات کرنے لگا تھا، پہلے کی طرح چاہتے ہی لٹانے لگا تھا، مگر اب اس کا اس ماحول میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر اپنی چٹانیوں کے تانے اور اپنی ساس کے طنز برداشت کرتے تھک گئی تھی، بلکہ اب اسے ڈپریشن ہونے لگا تھا اور انزائٹی کی وجہ سے بہت جلد پینک کر جاتی تھی، یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے رو دیتی تھی، مگر اس کی ماں بھی کیا کرتی، کیونکہ اس کا باپ اسے واپس اس گھر میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے ابھی تک ناراض تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر وہ اپنے گھر گئی تھی، مگر وہاں جا کر اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا باپ بزنس ٹور کے سلسلے میں باہر گیا ہے، ساتھ اس کی ماں کو بھی لے گیا ہے۔ وہ بہت روئی تھی واپسی پر آتے ہوئے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر وہ ان کی شکل تک نہیں دیکھ پائی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی بد سے بدترین ہونے والی تھی۔ آج رات جب اسے ڈنر پر باہر لے کر آیا تھا، تب بھی اسے بہت مشکل سے اجازت ملی تھی اپنی ساس سے، کیونکہ اس کی نند آئی ہوئی تھی اور اس کی ساس چاہتی تھی کہ وہ اس کی خدمتیں کرتے ہوئے پورا دن گزار دے۔ صبح سے شام تک تو وہ کچن میں گھسی رہی تھی۔ سالار نے اپنی ماں سے ضد کر کے بمشکل ہی اسے کچن سے باہر نکالا تھا اور تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی وہ تیار ہوئی تو سالار ایک دفعہ پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہک گیا تھا اور اس کے قریب آنا چاہتا تھا، مگر بمشکل ہی آبدار نے اسے اپنے قریب آنے سے روکا تھا۔ سالار پلیز چلیے، ورنہ آج کا موقع بھی ہم گنوا دیں گے، وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آنا تو ہم نے گھر ہی ہے نا، پھر میں تمہاری خوبصورتی کا مزہ لے لوں گا، وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا جب وہ سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کوئی بھی بے باک بات کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ابھی وہ لوگ ایک پرلطف سا ڈنر کر رہے تھے جب اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر اس نے ہچکچاتے ہوئے یہ بات چھیڑی تھی۔ سالار میری بات کا برا مت ماننا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت جلد میری باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، مگر ٹھنڈے دماغ سے میری بات سننا۔ میں تمہاری فیملی کی دشمن نہیں ہوں، مگر مجھ میں اتنی سخت نہیں رہی کہ میں ہر وقت اپنی جٹھانیوں کے تانے سن سکوں۔ میں تنگ آ چکی ہوں، مجھے یا انزائٹی ہونے لگتی ہے، میں وقت پر تمہارے لیے تیار نہیں ہو پاتی، تمہارے سے باتیں کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا، اور جب تم آتے ہو سو جاتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے شادی تمہارے ساتھ کی تھی، تمہارے گھر والوں کے ساتھ تو نہیں، کہ مجھے تمہارے ساتھ وقت بتانے کا موقع ہی نہ ملے۔
وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ بالکل خاموشی سے اس کی بات سننے لگا تھا، کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی نا، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ سے لڑائی کی، ان کو چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ اب عالم تو یہ ہے کہ ڈیڈ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، نہ ہی مجھ سے بات کرنا۔ شادی کے بعد ایک بار بھی میری ان سے بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں چنا تھا ان پر، اور اس کی سزا میں آج بھگت رہی ہوں۔ تو کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک الگ گھر لے لو؟ ہم وہاں رہیں گے تو یہاں کی ذمہ داریوں کو بھولیں گے نہیں۔ ہم روز یہاں آ کر ان سے مل جایا کریں گے، یا میں بھابھی کا ہاتھ بٹا دیا کروں گی۔ مگر پلیز سالار، میرے میں اب اتنی سکت باقی نہیں ہے کہ پورا دن اس گھر میں گزاروں جہاں مجھے کوئی ایک پیار بھرا لفظ تک نہیں کہتا، بلکہ ان کو میں صرف ایک ملازمہ کی طرح لگتی ہوں۔ بھابیاں میری ٹو میں لگی رہتی ہیں کہ میری غلطیاں نکال کر امی کو دکھائیں۔ کیا میں نے اسی دن کے لیے تم سے شادی کی تھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کی آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، جو سالار نے بخوبی محسوس کیے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس نکھری نکھری لڑکی سے کافی الگ تھی جو وہ یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی لڑکی تو عورت لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر خوشی کی رمق تک موجود نہ تھی، بلکہ شوہر کی قربت کی لالی ہونے کی بجائے اس کے چہرے پر ہر وقت کاموں کی تھکن رہتی تھی۔ یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، مگر آج تک اپنی ماں کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے پایا تھا۔ مگر اس کی باتیں سن کر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کافی غلط کر گیا ہے۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ڈر کر اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اسے مارنے لگا ہے۔ جب اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ لب کاٹ کر رہ گیا تھا، تو کیا وہ اتنا ڈرنے لگی تھی اس سے؟ اسے اپنے آپ پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں مار نہیں رہا، میں تو بس تمہارا ہاتھ پکڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے شرمندگی سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی جانب ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی۔ آج اسے اس کے رنگ کافی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں تمہاری بات پر غور کروں گا اور امی سے بھی بات کروں گا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے تم سے صرف محبت کے دعوے نہیں کیے، یقیناً میں اس کو پورا کر کے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کی آنکھوں میں اپنی بات کے بعد اس نے چمک دیکھی تھی۔ تھینک یو سالار، تھینک یو سو مچ۔ تم نہیں جانتے تم نے میری کتنی بڑی پریشانی حل کر دی ہے۔ یقین جانو کہ راتیں رو کر گزرتی ہیں میری، مگر میں تمہیں اس لیے نہیں بتاتی کہ تم ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ تم آفس جاتے ہو، آخر کیا کیا دیکھو گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر بھری نم آنکھوں سے بولی تھی۔ تو وہ اس کی محبت تھی نا، آخر اپنی محبت کو معاف کرنے کا جگرا تو تھا اس میں۔ ایک کے بعد ایک موقع دیتی تھی وہ اس کو، مگر آج شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے آخری موقع دے کر بہت غلط کر رہے ہیں۔ اب ساری باتیں بعد میں، اب گھر چلو اور مجھے خوش کرو۔ میں خوش رہوں گا تو ہی تمہیں خوش رکھ پاؤں گا نا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ سر چہرہ لی اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی بات پر وہ جنیب کے رہ گئی تھی۔ جیسی ہنستے کھیلتے گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کی نند نے اس کے دیکھ کر منہ بنایا تھا اور اپنی ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کہ دیکھ لو، چھوٹی بہو تمہارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کوئی وقت ہے رات کو دیر سے گھر آنے کا؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی۔ جب سالار خجل سا ہو کے رہ گیا تھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، سوری امی، لیٹ ہو گئے، ٹریفک بہت آنا، ہم تو جلدی ہی نکلے تھے وہاں سے، سالار نے بہانہ گھڑتے ہوئے کہا، جب وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ سب جانتی ہوں میں، تم بیوی کے پلو سے بند کر رہ گئے ہو۔ وہ اس پر تاک کر وار کرتی ہوئی بولی، جب وہ دانت دکھا کر اسی لیے فوراً سے کمرے میں بند ہو گیا تھا تاکہ وہ اسے کوئی اور بات نہ کر سکے، جبکہ اس کی اس تیزی پر اس کی بھابیاں بھی اسے منہ کھولے دیکھنے لگی تھیں۔ یہ لڑکا آئے دن بدلتا جا رہا تھا۔ دیکھ لیجیے امی، آپ کے باقی بیٹے تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، مگر آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ کل کی آئی آبدار آپ کے چھوڑے گئے نقش کو مٹانا چاہتی ہے اور سالار کو آپ کی تربیت بھلانا چاہتی ہے۔ دیکھ لیجیے کہیں جلد ہی سالار بھی آپ کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ بڑی بھابھی نگہت ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی سانس لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا سالار کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، بے شک اس کے لیے انہیں اپنی چھوٹی بہو کو اس کی نظر میں برا ہی کیوں نہ بنانا پڑتا۔ آخر یہ ساس کیوں نہیں سمجھتی کہ آنے والی بہو بھی ان کی ہی بیٹی ہے؟ اگر وہ اسے بیٹی بنا کر رکھیں گی
تو ہی وہ آپ کی ماں کی طرح خدمت کیا کرے گی، لیکن اگر آپ اپنے صحیح ہوئے بدلے اس سے نکالیں گی تو وہ کبھی بھی آپ کی بن نہیں پائے گی۔ اگلے روز جب وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو سالار نے گلا کھنکاٹتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ امی، میں آبدار کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اس نے سبھی پر دھماکا، جب کہ اس کے سارے بڑے بھائی اور ماں حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں اپنی بات کا اندازہ ہے؟ کیا تمہاری بیوی نے ہمارے خلاف تمہارے کان بھرے ہیں جو تم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اس کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی اور غضبناک نگاہوں سے آبدار کو دیکھا تھا جو سر گردن کے ساتھ لگا کے رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس بات کا الزام دیا جائے گا۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھے کیا ہی کہہ لے گی۔ وہ تو سر میری جاب دوسری جگہ لگا رہے ہیں، اس لیے میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ اکیلا تو میں رہ نہیں سکتا، مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کھانا بنا کر کھلائے۔ تو کیا میں تنہا رہوں گا وہاں؟ آپ کو میرا کوئی خیال نہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بیچارگی سے بولا تھا جب وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ صاف نظر آ رہا ہے میاں کہ تمہیں تمہارے آفس والوں نے بھیجا ہے، یا تم اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنا چاہ رہے ہو۔ آج تک میرے بنائے گئے اصولوں کو کسی نے نہیں بدلا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اگر تم اس گھر سے جانا چاہتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اپنے جائیداد سے آگ کر دوں گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کچا چبا جانے والی نظروں سے بولی تھی جب وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ جو بھی تھا، بے شک وہ آبدار سے جتنی مرضی محبت کرتا تھا، مگر وہ اس گھر میں اپنا حصہ تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ غصے سے تن فن کرتا ہوا گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ اب اس کی ماں کی عقابی نظریں آبدار پر تھیں۔ بیوی، چاہتی کیا ہو تم؟ میرے اور میرے بیٹے میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہو؟ ایسا تمہیں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی، سمجھی تم؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے روبدار آواز میں بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ امی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری بات کا یقین کریں۔ اپنی بکواس بند رکھو، میرے آگے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہیں کاٹ کے رکھ دوں گی۔ وہ زور سے داڑھی تھی جب ان کی جیٹھانی بھی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ شانت رہو مہراز، کیا کر رہی ہو؟ ایسے بات مت کرو نئی بہو سے۔ شکیلہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی انہیں منع کرنا چاہا، مگر وہ ان کا ہاتھ بھی جھٹک گئی تھیں، جس پر براق تیز نگاہوں سے انہیں گھورنے لگا تھا۔ انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور آبدار کی بس ہوئی تھی۔ اگر اس نے کہہ ہی دیا تھا الگ گھر کا، تو اس میں واویلا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر امی، میری بات۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دھاڑتے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ گئی تھی۔ اپنی شکل گم کرو، ورنہ یہی نہ ہو تو تیزاب پھینک کر تمہاری شکل بھی بگاڑ دوں گی میں۔ اس وقت کتنا غصہ ہے مجھے تم پر۔ وہ ایک دم زور سے چلائیں تو وہ کانپ اٹھی تھی اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کر گزریں گی، اس لیے اس نے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ مجھے سالار سے بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امی تو اب مجھے کسی صورت نہیں چھوڑیں گی۔ وہ یہاں وہاں ٹہلتی ہوئی سوچ رہی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ساس اور جٹھانیاں کیا گھٹیا منصوبہ گھڑ رہی تھیں اس کے خلاف۔ اس نے صبح سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، اب تو اسے بھوک لگ گئی تھی۔ دوپہر کے ٹائم وہ کھانا کھانے کے لیے کچن میں گئی تھی، مگر فریج کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ چپ کر کے خاموشی سے کمرے میں لوٹ آئی تھی اور سالار کو کال ملائی تھی، جو اس کی کال اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص اسے؟ دوزخ میں جھونک کر خود پتہ نہیں کہاں جا سویا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی، سالار کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی کہ وہ کم سے کم گھر آتا تو وہ اسے کچھ کھانے کے لیے منگوا لیتی، کیونکہ اب تو بھوک کے باعث اسے چکر آنے لگے تھے۔ جیسے سالار کے آنے کا وقت ہوا، اس کی جٹھانی اسے بلانے آئی تھی۔ امی تمہیں کچن میں بلا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آ کر ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس کی بڑی بھابھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے بولی جب وہ تھوک نگلتے ہوئے کچن میں گئی تھی۔ اس کی ساس سالن بنا رہی تھی جب وہ پیچھے جا کر کھڑی ہوتی ہوئے منمنائی تھی۔ جی امی، میں کیا مدد کروں آپ کی؟ وہ ان کی جانب دیکھتے بولی، یہ چھری پکڑو اور پیاز کاٹو۔ وہ اس کی جانب بڑا چاقو کرتے ہوئے بولی جب وہ حیرت سے اس چاقو کو دیکھنے لگی تھی۔ بھلا پیاز کاٹنے کے لیے اتنے بڑے چاقو کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہ پکڑ تو لیا تھا، مگر جیسے اس نے وہ چاقو پکڑا تو اس کی ساس بری طرح چلانے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو بہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس دہیج پہ مجھے لے آئی ہو؟
میں نے تم سے صرف اتنی ہی فریاد کی تھی کہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور مت کرو، مگر تم تو میری جان لینے کو آ گئے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی اور رونے دھونے لگی تھی، جبکہ وہ ششدر نگاہوں سے سفید چہرہ لیے ان کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہی ہیں۔ اس کے اوسان بری طرح خطا ہو چکے تھے، ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی تھی جب انہوں نے گرنے کا ناٹک کیا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی انہیں اٹھانے کے لیے، مگر اس کی اتنی بھی عقل کام نہیں کی تھی کہ وہ چاقو ہی ہاتھ سے چھوڑ دیتی۔ مگر عین اسی لمحے سالار وہاں داخل ہوا تھا اور اپنی ماں کو نیچے گرے اوپر سے آبدار کو چاقو تانے دیکھ کر وہ غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آبدار، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ اس کے جانب آتے اسے دور دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی کمر پیچھے شیڈ سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہوئی تھی کہ وہ کرا اٹھی تھی۔ درد سے ابھی تو پچھلے بھی زخم اچھی طرح منمل نہ ہوئے تھے کہ سالار اسے نئے زخم دینے چلا تھا۔ سالار، میں نے کچھ نہیں کیا، امی نیچے گر گئی تھی، میں تو انہیں اٹھانے والی تھی، وہ اپنی بے گناہی کے لیے پھڑپڑاتے ہوئے لبوں سے بولی تھی، جب وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سالار، یہ جھوٹ بول رہی ہے، دیکھو اس نے مجھے مارنا چاہا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتی ہے اور تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ اور تم ہی بتاؤ بیٹا کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ میری کل کائنات ہے، مگر یہ تو میری جان لینے کو آ گئے۔ ابھی تو اس نے میرے ہاتھ پہ چاقو چلایا ہے، گلے پر بھی چلانے سے باز نہ آتی اگر تم وقت پر نہ پہنچتے۔ وہ اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ وہ حیرت سے دنگ آنکھیں لیے اپنی ساس کی ایکٹنگ دیکھ رہی تھی، جو کہ ایکٹریس کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ ایکٹنگ میں اس کی بھابیاں بھی اس پر ہی الزام تراشی کرنے لگی تھیں۔ ہاں سالار، یہ سچ کہہ رہی ہیں، آبدار نے ایسا ہی کیا۔ ابھی اگر تم نہ آتے تو ان کی جان لے لیتی ہے۔ اس لڑکی کے لیے تم الگ گھر لینا چاہتے تھے اور اپنی ماں کو چھوڑنا چاہتے تھے، دیکھو کتنی بری ہے یہ۔ وہ اس کے کان بھرتی تھی، جبکہ سالار کے غصے کا گراف لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور اس کے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تھی۔ سالار، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، بہتان ہے یہ مجھ پر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھابھی مجھے کمرے سے بلا کر لائی تھی کہ امی بلا رہی ہیں کچن میں کام کے لیے۔ میں تو پیاز کاٹنے کے لیے چھری پکڑی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب لوگ مجھے آپ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولی تھی جب وہ اسے بری طرح پیچھے دھکا دے گیا تھا اور ایک رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بالوں سے دبوچ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی ماں کو جھوٹا کہوں گا؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر تم پر یقین کروں گا؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک دم زور سے اس کے بال کھینچتے بولا کہ وہ اور چیخنے اور چلانے لگی تھی، درد سے اس کے بال سر سے اکھڑ جانے کو تھے۔ پلیز سالار، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ دھارے مار مار کر روتی ہوئی بولی جب وہ خون رنگا آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں الگ گھر میں رہنے کا، تو رہو الگ گھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نہیں سالار، پلیز، میں مر جاؤں گی، ایسا مت کرو۔ وہ اس کے لبوں پر زبردستی اپنا ہاتھ جماتے ہوئے بولی تھی کہ وہ آخری بار اسے بخش دے، مگر وہ اس کے ہاتھ چٹکتے ہوئے اسے تیسری دفعہ بھی طلاق دے گیا تھا اور اس کو اپنی ماں کے پیروں میں پھینک دیا تھا، جب وہ منہ کے بل گرتی اپنا منہ زخمی کرتے پھپک کر روتی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے سالار؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ مجھے طلاق دے دی اپنی محبت کو؟ تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ کیا ذرا بھی یقین نہیں کہ میں نے کیا ہی کیا تھا؟ یہ سب دوکلے لوگ جھوٹ بول رہے تھے اور تم نے ان کی باتوں میں آتے ہوئے مجھے طلاق دے دی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے کوئی پاگل لگ رہی تھی، مگر سالار کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچتے ہوئے اسٹور میں لے گیا تھا اور دروازہ باہر سے لاک لگا دیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی ساس کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ سالار اس کو طلاق دے دے گا۔ چاہے جو بھی تھا، وہ لڑکی امیر گھر کی تھی، اگر ان لوگوں نے اس پر کیس کر دیا تو وہ سوچ کر ڈر گئی تھیں اور سالار کو ہوش کے ناخن دلائے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے لڑکے؟ طلاق کیوں دے دی اس کو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سے جھنجھوڑ کر بولی تھی جب ان کو دیکھنے لگا تھا۔ امی، اس نے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، پھر میں کیسے بخش دیتا اسے؟ وہ دھاڑتے بولا جب وہ ایک رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی تھی۔ ہوش کرو سالار، بے شک اس نے یہ سب کیا، مگر ہم لوگ اس کی سطح پر نیچے تو نہیں گر سکتے نا۔
اگر اس نے تمہیں پولیس کے حوالے کروا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی جب وہ ہوش میں آیا تھا۔ سالار اس کو اسٹور روم میں بند تو کر چکا تھا، مگر جیسے جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی تھی۔ وہ تو اس کی محبت تھی، آخر وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ مگر اس بات کا احساس ہوتے ہوتے اسے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ 1 ہفتے سے اس نے اسٹور روم کا رخ نہیں کیا تھا، جبکہ اس کی بھابیاں ہی اس کو کھانا 1 ٹائم کا اسٹور میں دے دیا کرتی تھیں، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ صرف کہنے کو ہی دیتی تھیں۔ وہ کبھی بھی اسٹور میں جانے کی زحمت ہی نہ کرتی تھیں، مطلب 1 ہفتے سے وہ بھوکی ہی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب اس نے اس کمرے میں جانا چاہا تو اس کی ساس نے اسے روک دیا تھا۔ اب کس منہ سے جا رہے لڑکے؟ تم اسے طلاق دے چکے ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ وہ اس کو احساس دلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو سالار نے اتنا مارا تھا کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ تھی، اور جب تک اس کے زخم بھر نہ جاتے وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب سالار اپنے والدہ سے بولا تھا، میں امی اسے کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں محبت کرتا ہوں اسے، وہ محبت ہے میری، چاہے اس کے لیے مجھے اس کا حلالہ ہی کروانا پڑے، میں کرواؤں گا۔ براق جو 1 ہفتے سے بزنس کے سلسلے میں باہر گیا تھا، گھر واپس لوٹا تو ان کو ایسی باتیں کرتے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حلالہ؟ اور وہ بھی آبدار کا؟ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا جب وہ اپنی ماں کو لے کر کمرے میں بند ہوا تھا۔ امی، آخر کیا کیا اس کمزاد لڑکے نے آبدار کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، وہ نے جھنجھوڑتے بولا تھا جب وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں بیٹے، تمہارے چلے جانے کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ سالار کی ماں نے کہا کہ آبدار نے ان پر جانی حملہ کیا، جس کے باعث سالار نے اسے طلاق دے دی اور اسے بہت مارا ہے کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے ششدر لہجے میں بولا تھا۔ اسے یہ کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ آبدار کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، مگر وہ اس کے کزن کی بیوی تھی، اس کے لیے بھابھی تھی، اس لیے وہ اسے ایسی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ مگر اس پر جب جب بھی ظلم ہوتا تھا تو وہ آواز اٹھاتا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے 1 ہفتے کی غیر حاضری یہ قیامت ڈھا دے گی کہ وہ لوگ اس کی جان لینے تک آ جائیں گے۔ وہ تڑپ کر اٹھا تھا اور اس کمرے میں جانا چاہتا تھا جب اس کی امی نے ہاتھ اس کا تھامتے نفی کی تھی۔ تم وہاں نہیں جا سکتے، وہ عدت میں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے وہاں سے زبردستی کھڑا کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں کیسے چپ بیٹھ سکتا ہوں امی؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ انسان ہیں یا جانور ہیں؟ کیسے آخر کسی پر اتنا ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کرب زدہ لہجے میں بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ بیٹا، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ کڑ رہ گیا تھا، اور جب سے براق نے سنا تھا کہ اس کا حلالہ کروانا چاہتا ہے، اس کا دل کرا تھا کہ سالار کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے۔ وہ تو زیادہ دیر گھر ہی نہیں آتا تھا تاکہ سالار سے اس کا سامنا نہ ہو جائے، ورنہ وہ ضرور اس کو مار کر جیل میں چلا جاتا۔ اس کی ماں بھی اسے سالار سے دور ہی رکھنی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہ تھا۔ سالار اس کے پاس آیا تھا، 4 ماہ ہو چکے تھے، اس کی عدت ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی تھے جب سالار براق کے پاس آتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ براق، میری جان، تو میرے دوست ہو، میں جانتا ہوں تو میری بات کو ٹھکراؤ گے نہیں۔ تمہیں نہیں پتا، مجھے اس وقت بہت غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں اسے غصے میں طلاق دے بیٹھا۔ تم جانتے ہو نا وہ میری محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، کسی بھی صورت میں اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پلیز پلیز میری بات مانو اور تم اس کے ساتھ حلالہ کر لو۔ میں نہیں چاہتا یہ بات گھر سے باہر جائے، اگر گھر سے باہر گئی تو بہت بدنامی ہوگی، اور تم پر مجھے پورا اعتبار ہے تو تم اسے طلاق بھی دے دو گے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دیوانگی سی کیفیت میں بولا تھا جبکہ سالار کا غصہ لمحہ بلمحہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اگلے پل اسے گردن سے دبوچ گیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، تم چاہ رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ حلالہ کروں؟ کیا تم نے مجھے اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے کہ مجھ سے ہاتھ لگاؤں گا؟ کیسے جاؤں میں اس کے سامنے؟ ایک آدمی نے اس کی عزت اتاری، اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور تم چاہتے ہو کہ اسی گھر کا دوسرا فرد ایک دفعہ پھر اس کو جا کر بھنبھوڑ ڈالے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اسے سکون سے مرنے کیوں نہیں دیتے؟ اس کا گلا دبوچتے ہوئے بولا تھا جب وہ اگلی پل اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔
پلیز، میں یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ تم کرو گے اس کے ساتھ حلالہ، تمہیں کرنا ہی ہوگا، اور وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بے شرم بنتے بولا، جب اگلے ہی پل رکھ کر براق نے اس کے منہ پر مکہ چڑھا تھا۔ تہذیب بھول گئے ہو شاید تم، کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ ضدی لہجے میں وہیں کھڑا رہا تھا۔ نہیں، میں کسی اور کام سے نہیں کروا سکتا۔ براق، تم میرے دوست ہو، تم ہی یہی کام کرو گے، میں کسی اور مرد کو اس کے قریب جانے نہیں دے سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مرد اسے چھوئے، کیونکہ وہ میری بیوی ہے، میرا حق ہے اس پر، وہ جنونی انداز میں بولا تھا۔ براق اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سالار نے اس کے لاکھ ترلے منتیں کر ڈالی تھی، مگر براق نہیں مانا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی تائی اماں کے پاس جا کر گڑگڑاتے ہوئے انہیں منایا تھا کہ وہ کسی بھی طرح براق کو منائے، اور پھر اس کی ماں اسے منانے میں کامیاب ٹھہری تھی، مگر کچھ سوچتے براق کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، میں حلالے کے لیے تیار ہوں، مگر تم وہاں موجود نہیں ہوگے، سمجھ جائیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ حلالہ ہو تو وہ میری مرضی کے مطابق ہوگا، تم اس دن گھر میں نہیں رکو گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز نگاہوں سے بولا، جب اس کا جسم بری طرح کپکپانے لگا تھا۔ آخر براق نے اسے گھر سے جانے کا کیوں کہہ رہا تھا؟ تمہیں ایک رات کے لیے تو اس کے قریب جانا ہے، پھر میرا اس گھر سے جانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ تمہیں میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گہری نگاہوں سے بولا اور کمرے سے واک آؤٹ کرنے لگا، جب اس کا ہاتھ تھام کے رہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز مت جاؤ، میں اسے منا لوں گا، پلیز تم کل ہی اسے حلالہ کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے کتنے پتھر اپنے سینے پر دھرے باہر نکل گیا تھا اور اسٹور روم میں داخل ہوا تھا۔ نہ جانے کب سے اس بڑی پیکر کو دیکھے نہیں رکھا گیا تھا، اب وہ صحت مند نظر آنے لگی تھی۔ اس کا اچھی طرح خیال رکھا تھا تائی اماں نے، مگر اس پر نظر پڑتی اور نفرت سے اپنی نگاہ موڑ گئی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا۔ آخر کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ میری عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، آج کا دن باقی ہے، وہ کرب زدہ لہجے میں اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر بولی تھی، جب وہ اس کے قریب آتے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو یار، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، غصہ میری عقل کو کھا گیا تھا، لیکن میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آبدار، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، وہ اس کے پاؤں تھامتے بولا تھا، جب وہ نفرت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مگر اب مجھے تمہاری محبت پر یقین نہیں رہا سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے وہ اس کی جان ہی تو نکال گئی تھی، جب وہ تڑپ کر ایک بار پھر اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، میرا وعدہ ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب اسے دیکھ کے رہ گئی تھی، جو پہلے اسے الگ گھر نہ لے کر دے سکا تھا، اب اسے کیا الگ گھر لے کر دیتا؟ وہ بھی تب جب وہ اسے طلاق دے چکا تھا اور وہ اس کی کچھ نہیں رہی تھی، مگر اب یہ سب ممکن نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تم سے طلاق لے چکی ہوں، پھر ان میں بے معنی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بے مہری سے دروازے کی طرف رخ کیے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک بار پھر اس کے آگے آیا تھا۔ میں نے حلالے کے لیے ایک شخص ڈھونڈ لیا ہے، وہ بھروسہ مند بندہ ہے، تمہیں اگلے ہی روز طلاق دے دے گا اور پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی جب وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا، تمہیں کرنا ہوگا میرے لیے، تمہیں کرنا ہوگا، اگر تمہاری محبت سچی تھی تو تمہیں میرے تک دوبارہ آنا ہوگا، اور اس کے لیے صورتحال ممکن ہے کہ تم براق سے نکاح کر لو۔ یہ کہہ کر اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل گیا تھا۔ میں مرتے مر جاؤں گی مگر ایسا نہیں کروں گی، تو مجھے اس کی نظروں میں گرانا چاہتے ہو کیا؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا، پلیز یہ ہماری خوشیوں کی ضمانت ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو یقین جانو ہم اپنے نئے گھر میں جا کر نئی زندگی شروع کریں گے، اور ویسے بھی تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں اپنائیں گے، اب بھول گئی ہوگی کیا تمہارے باپ نے تمہارے لیے گھر کے تمام راستے بند کر دیے؟ وہ بلیک میل کرنے پر اتر آیا تھا۔ یہ کہتے وہ اس کا دل چیر ہی تو گیا تھا، آخر وہ کس منہ سے محبت کا دعوے دار تھا جو اس کے لیے سارے راستے بند کرتا جا رہا تھا۔ پلیز کل تیار رہنا، کل تمہارا براق سے نکاح ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرتے باہر جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بدقسمتی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنی ماں کے در پر وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، آخر اس گھر میں کم سے کم اس کی عزت تو محفوظ تھی۔
باہر سڑکوں پر نکل جاتی تو اس کی عزت کی حفاظت کون کرتا؟ وہ بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اگلے روز براق سے اس کا نکاح لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ سبھی گھر والے شامل تھے، جبکہ اس کی جٹھانیوں سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر سالار بھی ایک لڑکی کو اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا، نہ ہی اس گھر سے۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی نکاح پورا ہوا، سالار بے چینی سے کھڑا ہوا تھا اور اسے خود ہی براق کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا، اور براق کے سامنے آتے بولا تھا، پلیز جلدی کرنا، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہوا وہ گہری نگاہوں سے براق کو دیکھنے لگا تھا، جس کی آج آنکھیں پراسرار سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں یاد ہے نا میں نے کیا شرط رکھی تھی کہ آج کی رات تم اس گھر میں نہیں رکو گے، تمہیں جانا ہوگا یہاں سے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ تھوک نکل کر رہ گیا تھا اور سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ نہ جانے براق اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کیا وہ بھی سالار کی طرف سے بھبور کے رکھ دے گا؟ وہ ڈر رہی تھی جب اچانک وہ کنڈی لگا کر آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آیا تھا اور بیڈ پر چڑھتے اسے پیچھے دھکا دے گیا تھا۔ گدے پر گرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے جب وہ ایک دم اس کی کرتی کندھے سے سرکا گیا تھا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی اور تڑپ کر رونے لگی تھی، جو ایک دم سے اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ لب بھینچے اسی کمر پر بنے نیل دیکھنے لگا تھا جو سالار کی مرہون منت ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے سابقہ شوہر دروازے سے کان لگائے ہمارے اندر کی سسکیاں سننا چاہ رہا ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا جب وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اور یقین جانو میں اسے بری طرح تڑپانے والا ہوں، وہ بیڈ پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا، جس کے باعث بیڈ سے آوازیں آنے لگی تھی، جبکہ باہر کان لگائے سنتا سالار تڑپ کر رہ گیا تھا اور اپنے بال دبوچ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ آخر کیوں اس نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی تھی کہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ اسے کسی دوسرے شخص کا سہارا لینا پڑ رہا تھا جو اس کی بیوی کے جسم کو چھو رہا تھا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ دیوار پر مکے مار مار کر اپنا ہاتھ لہو لہان کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف براق برنار لے کر آتے ہی اس کی کمر پر لگانے لگا تھا۔ وہ جو ڈری سہمی آنکھیں بند کر گئی تھی کہ وہ اسے بھنبوڑنے والا ہے، اپنی کمر پر لمس محسوس کر کے جھٹ سے اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ نیم رخ موڑے براق کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ بیوی میں شوہر بن گیا ہوں اب تمہارا، تم پر ہر طرح کا حق ہے میرا، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا، اور میرا اولین فرض ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ یہ کہتے وہ نہ جانے کیوں اس کے دل کو تسکین پہنچا گیا تھا کہ آنسو بھل بھل گرتے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا دکھ کے وہ سمجھ نہیں پائی تھی، البتہ پوری رات وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تھی مگر زخم ختم نہ ہوئے تھے۔ آخر میں اس کو اپنی آغوش میں بھیجتے سو گیا تھا، کب اس کی بھی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا تھا۔ جیسے ہی صبح 8 بجے دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی خوف سے تھر تھر کانپتی اٹھ بیٹھی تھی، مگر براق نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا لی تھی اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھتی اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب بیگم ایسے گھورنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی قیامت تو نہیں ڈھا دی میں نے تم پر، وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا اور شریر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بستر پر سے کھڑا ہوا تھا اور دروازہ کھولا تھا جب اسے دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ بس بہت ہو چکا، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب طلاق دو میری بیوی کو، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ بھری نگاہوں سے بولا تھا۔ اسے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ براق اس کی بیوی کو تسخیر کر چکا ہے۔ یہ چیز اس کی مردانگی پر کوڑے کی طرح لگی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے تڑپ کر آبدار نے براق کی جانب دیکھا تھا جو پرسکون نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور سکون سے چلتا اس کے قریب آیا تھا اور بیڈ پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ چکا تھا اور اس کے گرد باہیں حائل کی تھی۔ سالار شعلے بار نظروں سے اس کی یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ آخر تم نے اب تک اس کے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ دور ہٹو اس سے اور طلاق دو اسے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا میری بات براق؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا اور اسے الگ کرنا چاہ رہا تھا جب اگلی پل وہ وہاں سے بری طرح دھکا دے گیا تھا کہ سالار منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ جاؤ، وہ خاک کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھے میری ہی بیوی سے دور ہونے کا کہہ رہے ہو؟ کیا خواب دیکھ رہے ہو تم؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات؟ یہی ڈیل ہوئی تھی نا ہماری کہ تم اگلی صبح طلاق دے دو گے، اب کیا تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے؟ وہ دانت کچھ کچاتے ہوئے بولا جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، مگر کیا ہے تم نے ڈیل صحیح سے سنی تھی؟
تم نے یہی کہا تھا کہ مجھے اسے نکاح کرنا ہوگا، مگر تم نے منہ سے یہ کب سنا کہ میں اسے طلاق دوں گا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طاق کا وار کرتے کاٹدار نگاہ پر ڈالتے ہوئے بولا، جب وہ تھوک نکل کر رہ گیا تھا۔ کیا کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ یہ بات ہے ہوئی تھی نہ ہماری کہ تم اسے طلاق دو گے؟ یہ میری بیوی ہے، میں اسے تمہارے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ وہ آگے آتے ہوئے غصے سے اس کا گریبان تھام گیا جب وہ ایک دم اٹھتے ہوئے اسے زمین پر گراتے ہوئے دھنک کر رہ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تمہارے کہنے پر شادی کی ہے میں نے آبدار سے؟ نہیں، تمہیں بہت غلط لگتا ہے، بلکہ تم دھوکے کا شکار ہو گئے مائی ڈیئر کزن۔ میں اسے محبت کرتا تھا، مگر اس پر حق اس لیے نہیں جتا پایا کہ تمہاری بیوی تھی، مگر اس کو تمہارے ظلم کا شکار ہوتے دیکھ کر میں نہ جانے کس دل سے دیکھتا تھا۔ میں تڑپتا تھا مگر اسے تم سے بچا نہیں پاتا تھا، کیونکہ میرا اس پر کوئی حق نہیں تھا، مگر اب میرا اس پر پورا حق ہے۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مگر تمہاری زندگی ضرور انجیرن کر دوں گا۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ دھارے مار کر چلانے لگا تو سارے گھر والے اس کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ آئیے آئیے، آپ بھی دیکھیے اپنے خوبرو بیٹے کا حال۔ وہ اپنی چاچی پر ایک خیر والی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا جب تڑپ کر اس کی طرف پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم براق؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز نگاہوں سے گھور کر بولی تھی جب وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ پاگل بہنی، پاگل آپ کا بیٹا ہے، اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، پاگل خانے میں بھرتی کرائیے اسے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کروفت سے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بولا تھا جب وہ کہہ بھری نگاہوں سے آبدار کو دیکھنے لگی تھی اور اس کی طرف جھپٹنے لگی تھی جب ان کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام گیا تھا۔ بڑوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں میں، اس لیے چاچی اپنے ہاتھ کو یہیں روک لے، کیونکہ اپنی بیوی پر اٹھنے والا ایک بھی ہاتھ میں سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تحفظ بھری نظروں سے بولا تھا جب اس کی تشکر سے آنکھیں نم ہوئی تھیں اور وہ اس کے ساتھ لگتی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مائی لو، تم میری عزت ہو، اب کوئی تم پر بری نگاہ ڈال کر بھی دیکھے تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گا میں۔ وہ اس کی ٹھوری اٹھاتے ہوئے فخر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے سب کے سامنے جب سارے منہ کھولے اسے تکنے لگے تھے۔ اور ہاں، ہم اپنے گھر کا حصہ بیچ چکے ہیں، اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں اس تنگ نظر فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ امی، آپ نے اپنی پیکنگ کر لی ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے بیگ میں کپڑے ڈالتے ہوئے تیار کھڑا تھا جانے کے لیے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تھا جب وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ مجھے عزت دیں گے؟ میری حفاظت کریں گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنچ بھرے لہجے میں بولی تھی جب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ آنکھ حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اسے باہوں میں بڑھتے گاڑی میں بٹھاتے بولا تھا جب اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ میں تمہیں اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے احساس دلاؤں گا کہ میں اپنے کہے کا کتنا پکا ہوں۔ تم سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ میری محبت لفظوں پر مبنی نہیں بلکہ عمل پر مبنی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر عزت سے لب رکھتے بولا تھا جب تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، آخر کیسے اس گھر کو بیچ سکتے ہو ہمارے سے پوچھے بغیر؟ اس کی چاچی دھاڑی۔ میں بیچ سکتا تھا، یہ گھر میرے نام تھا، اپنا حصہ میں بیچ چکا ہوں، آپ کچھ کہنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اور ہاں، ایک بات، آپ کا بیٹا اور آپ لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہے ہیں۔ وہ پولیس کو دروازے کے سامنے رکتے دیکھ کر بولا جب وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے چلائی تھی جب حوالدار نے اس کے بیٹے کو گھسیٹتے پولیس وین میں ڈالا تھا جبکہ لیڈی پولیس نے اسے پکڑ کر اندر ڈالا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے برا، میں بڑی ہوں تمہاری، آخر کیسے کر سکتے ہو تم ایسا؟ انسپیکٹر صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی چاچی چلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، آپ نے میری بیوی کو بہت ٹارچر کیا ہے، اس کی سزا تو آپ کو بھی بھگتنی ہوگی۔ سر، ان کو 2 سال سے پہلے رہائی نہیں ملنی چاہیے۔ انسپیکٹر صاحب، میری بیوی پر بہت ظلم کیا ہے انہوں نے، نظر تو آ ہی رہا ہوگا آپ کو۔ وہ ان کو آبدار کے زخموں کے نشان دکھاتے بولا تھا جب وہ لب بھیج کر رہ گئی تھی اور اس بات میں سر ہلا کے تھے۔ فکر مت کریں سر، لمبا اندر جائیں گے یہ لوگ۔ وہ ایک ڈنڈا سالار پر برساتے ہوئے بولا تھا جس کی کراہیں نکل گئی تھیں کیونکہ پہلی براق نے اس کا ہاتھ بری طرح توڑا تھا۔ نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے آبدار، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا تھا جب وہ گاڑی میں سے باہر آتے ہوئے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔
तुम इसी लायक हो कि तुम्हें कोई मोहब्बत ना मिले, ना ही छत मिले। तुम्हारी असल जगह सलाखों के पीछे ही है। मैं तुम्हें मरते देखना चाहती हूँ, सजा भुगते देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जो शख्स कभी अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ क्या देगा? तुम्हारी अम्मा हमेशा मुझे ताने देती थी कि तुम्हें मेरे पल्लू से लगकर बंधे रहते हो, मगर हकीकत यह है कि तुम अपनी माँ के पल्लू से लग कर रहते हो, और तुम अब उन्हीं के साथ रहना ता क़यामत। वो उस पर एक आखिरी कांटदार निगाह डालते गाड़ी में बैठ चुकी थी, बुराक के साथ एक हसीन सफ़र पर निकलने के लिए, जबकि पीछे वो चिल्लाते रहे और सालार उससे माफ़ी मांगते रह गया था, मगर उसने उसकी बातों पर ज़रा भी कान न धरा था, जबकि बुराक के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी।